السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستو، بچپن میں ہر بچہ اپنا کھلونا ٹوٹنے پر روتا ہے اور پھر اپنے ضد کو منوا کر دوبارہ وہ نیا کھلونا لینا چاہتا ہے۔ کھلونے کے لیے ضد کرنا وہ قیمت ہے جو بچہ ادا کرتا ہے۔ اب آپ اپنی زندگی پر غور کیجئے اور دیکھیے کہ جو خواہشیں پوری ہوئی ہیں ان کی کتنی قیمت آپ نے ادا کی۔ آیا کہ یہ قیمت زیادہ تھی یا کم تھی؟ بہت سے لوگ اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے لمبے لمبے رستوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ لوگ پیسہ بنانے کے لیے ڈائریکشن ہی بدل لیتے ہیں۔ کئی لوگ پیسے کے لیے اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں اور پھر اس پیسے کو دوبارہ اس صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ زندگی میں یہ طے کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو لمبا راستہ کس بات کے لیے طے کرنا ہے، آخر وہ کیا پرپس ہے جس کے لیے آپ ایک لمبا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو جو چیز جان کے بدلے حاصل کر رہے ہیں آپ، عین ممکن ہے کہ وہ کسی کو ویسے ہی مل گئی ہو۔ ہم پیسے اس لیے کماتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے، لیکن عام طور پر پیسہ تو آ رہتا ہے اکثر، لیکن سکون نہیں آتا۔ آج ماہر نفسیات کے پاس جانے والوں میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کے پاس پیسہ تو بہت ہے، لیکن ان کے پاس ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لمبے راستے کا انتخاب ہمارا مزاج بن چکا ہے، یہ ٹرینڈ بن چکا ہے۔ اب یہ غلط فہمی عام ہو چکی ہے کہ مختصر راستے سے ہم کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اگر کسی کو لمبے راستے پر ڈال دیا جائے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ مثلا جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگی فیس والے ڈاکٹر کے پاس جا کر مہنگی دوائی خرید کر مہنگا ٹریٹمنٹ کرا کر ہمیں شفا مل جائے گی۔ حالانکہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو مفت کے گھریلو ٹوٹکوں سے ہی دور ہو سکتی ہیں، لیکن لوگ ان کے لیے بھی لمبے چوڑے نسخہ جات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ بھئی تم روزانہ کچھ دیر دھوپ لیا کرو، کچھ دیر ورزش کیا کرو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر تو رانگ نمبر ہے۔ ہمیں کوئی مشکل سا حل چاہیے۔ لمبے راستے کی وجہ سے ہم دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ زندگی میں ہمیں بے شمار ایسے لوگ ملتے ہیں جو دوسروں کی باتوں میں آنے کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں اور پھر اسی راستے پر چلتے چلتے وہ اپنی منزل سے دور ہوتے ہوتے بھٹک جاتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ان چیزوں کی فہرست بنائیں جن کی وجہ سے آپ کو لمبے راستے کا انتخاب کرنا پڑا۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا میرا یہ لمبا راستہ طے کرنا ضروری تھا؟ کیا اتنی انرجی جو میں نے اس لمبے راستے میں لگائی، کیا وہ مجھے لگانی چاہیے تھی؟ دوستو، زندگی میں سنجیدگی اس وقت آتی ہے جب یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جب وقت ضائع ہونے پر تکلیف ہونے لگے تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا شمار دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں ہونے لگتا ہے۔ دوستو، جس انسان کو اپنے وقت کی قدر ہو وہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہے۔ اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کی قدر مناسب وقت میں دے دی، کیونکہ اکثر لوگوں میں یہ احساس عمر کے آخری حصے میں جا کر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس وقت احساس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہوتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھ ابھی کھل گئی ہے تو پھر آپ خوش قسمت ہیں اور آپ لمبے راستے سے بچ گئے ہیں۔